والصلاة والسلام على سيد المرسلين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ کر اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کے زیر انتظام دنیا کے ہزاروں مقامات پر ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں آج کراچی کے علاقے ڈیفنس میں جامع مسجد فیضان اسلام میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو آج کی رات کی برکتیں نصیب فرمائے۔ جمعرات بڑی مبارک رات ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہر ہفتے ہی ہم پر مہربانی کی جاتی ہے، ہمیں شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات بھی عطا کی جاتی ہے اور جمعے کا دن بھی عطا کیا جاتا ہے۔ جمعرات کی رات دعاؤں کی قبولیت کی رات، جمعے کا دن خاص رحمتوں کے نزول کا دن۔ یہ بڑے کروشل، بڑے امپورٹنٹ لمحات ہوتے ہیں جو ہر ہفتے ہمیں ملتے ہیں۔ احادیث میں، روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا جمعرات بھری مراد، یہ ایسے نہیں کہتے، واقعی مراد بھرنے والی رات ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات بھی ہے، اور اللہ سے مانگنے ہر جمعرات ہی دعوت اسلامی والے پوری دنیا میں ہفتہ وار اجتماع کرتے ہیں۔ مانگنے کی رات ہم اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں، پھر سب مل کے بیان سنتے ہیں، پھر ذکر ہوتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے، کسی کی آمین کے صدقے کسی کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ بیان ہوگا، پھر ذکر ہوگا، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم آج کی رات کی برکتیں نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ جب ہم درود پاک کے فضائل سنتے ہیں تو اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی شیطان ہے دماغ میں کسی کے خیال ڈال سکتا ہے کہ جناب بہت اچھی بات ہے درود پاک پڑھنا، پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی گناہ تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ درود پاک کچھ خاص وقت اور لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جب درود پاک پڑھنا لازمی بھی ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے یہ بات مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ رات اندھیری تھی اور ہماری امی حضور بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں گھر میں کچھ سی رہی تھی۔ آج کل تو لائٹس وغیرہ ہیں، لیکن ابھی بھی اگر مسجد کی لائٹ بند کر دی جائے، ساری لائٹیں بند کر دی جائیں تو ہمارے لیے کسی چیز کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ فرماتی چراغ گل ہو گیا اور میرے ہاتھ سے جو سوئی تھی جس سے میں سی رہی تھی وہ بھی گر گئی۔ اب سوئی کتنی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اگر ابھی بھی گر جائے تو ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، حالانکہ روشنی ہے، مگر اندھیرے میں تو کوائٹ امپاسبل۔ اور فرماتی میں سوئی تلاش کر رہی تھی، اتنے میں اندھیرے کمرے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نور والا چہرہ لے کر آئے۔ اچھا دیکھیے، آج بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے چہروں پہ بڑا نور، بڑی روشنی، بڑی رونق دی ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سنا۔ ہم یہ کہتے ضرور ہے کہ یہ چہرہ بڑا نورانی ہے یا بڑا چمکتا ہوا ہے، مگر سرور کائنات علیہ السلام کے نور کا عالم دیکھیں کہ میرے آقا جب ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، بی بی عائشہ فرماتی چہرہ انور سے اتنا نور نکلا کہ پورا کمرہ ہی جگمگانے لگے۔ کتنا جگمگایا، کتنی روشنی ہوئی، کیا فرماتی اس نور کی روشنی میں میں نے اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا۔ اچھا پھر جب یہ منظر تو ہو گیا، اچھا یہ حدیث میں کئی بار سنی ہوگی، مگر بعض اوقات یہی تک سنی ہے
اس کا اگلا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک سے بڑی محبت کے ساتھ عرض کرتی کہ یا رسول اللہ میرے آقا آپ کتنے حسین ہیں, آپ کتنے باکمال ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میرا دیدار نہ کر سکے. اچھا ذرا تھوڑا سا سمجھو بات, بروز قیامت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نہیں کر سکے گا, اس کی محرومی سمجھ رہے ہیں آپ. یقیناً دیدار مصطفیٰ بڑی سعادت, جو نہیں کرے گا وہ محروم. لیکن اس کی اور ایک انٹرپریٹیشن بنتی ہے, اس کی ایک اور شرح بنتی ہے کہ مجھے ایک بات تو بتائیں, قیامت کے دن شفاعت کس نے کرنی ہے؟ نبی پاک کے ساتھ سامنے کرنی ہے نا. ہمیں پیاس لگے گی تو آب کوثر کس نے پلانا ہے؟ پیارے آقا نے پلانا ہے. ہم پلسرات سے گزریں گے تو رب سلم کی صداؤں سے گزارنا کس نے ہے؟ یعنی محشر کے دن تو قدم قدم پر میں نبی پاک کی حاجت ہے. اور جس کی نبی پاک سے ملاقات ہی نہ ہو سکی, جو قیامت کے دن ان کا دیدار بھی نہ کر سکے گا, وہ تو مارا گیا نا. آپ کون سمجھ رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو میرا قیامت کے دن بھی دیدار نہیں کر سکے گا. بی عائشہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے بدبخت؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص. بخیل کہتے ہیں عربی میں کنجوس, کنجوس ہے وہ شخص. حضور کون کنجوس, کون بخیل؟ ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو وہ مجھ پر درود نہ پڑے. اور کیجیے, نبی پاک کا نام سننا ہے یا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لینا ہے تو پھر لازمی درود پڑھنا ہے, وہاں کنجوسی نہیں کرنی ہے. اچھا اب تو کنجوسی اور بخل کی عجیب عجیب ایگزامپلز آ گئی ہیں. اچھا پہلے تو درود نہیں پڑھتے تھے, اب پتہ نہیں کیا ہو گیا, درود بھی پڑھتے تو شارٹ فارم والا نبی پاک کا نام لیا اور ساتھ سلام کہہ دیا. معاذ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کم از کم پورا تو درود پڑھو یار. اچھا اسی طرح لکھنے میں کنجوسی, لکھنے تو پورے اخبار بھر دیں گے, پورے ناول لکھ دیں گے, مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا سلام یہ سوال لکھ دیں گے. یہ حرام ہے. درود بھی پورا, لکھنا بھی پورا ہے اور پڑھنا بھی پورا ہے. سارا دن باتیں کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے, درود کی باری میں ڈنڈی مارتے ہو. اور پھر درود پاک تو میری نیکیوں میں اضافے کا وظیفہ ہے نا, میرے گناہوں کی معافی کا وظیفہ ہے, میری تو نبی پاک پہ حاضری لگانے کا وظیفہ ہے آقا کی بارگاہ میں. پھر میں درود پاک پڑھنے میں کیوں کنجوسی کروں؟ ہاں اب علماء نے ایک بڑی خوبصورت ہمارے لیے آسانی کر دی. اب مثال کے طور پہ مجھ سے پہلے نعت پڑھ رہے تھے, میں بھی بیان کر رہا ہوں, دوران بیان دوران نعت کبھی کبھی بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی پڑھنا بھول جائے, رہ جائے, تو علماء کہتے ہیں روزانہ دن میں ایک مخصوص تعداد کے مطابق درود پڑھ لیا کرو, تو پورے دن میں جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا یا کہا, اور اگر درود پڑھنا رہ گیا ہے تو یہ بعد میں درود پڑھنا اس کا آلٹرنیٹ, اس کا قائم مقام ہو جائے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزانہ کم از کم 100 بار 200 بار, اللہ ہمت دے توفیق دے تو 313 بار درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گی. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین آج ایک ایسی حقیقت پر میں نے بات کرنی ہے, اس پر نارملی بات ہوتی نہیں ہے, اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا. دنیا میں بہت سارے فلسفے ہیں, دنیا میں بہت ساری تھیوریز ہیں جس میں بڑا, جس کو کہتے ہیں نا کہ اختلاف ہے, قوموں کے اندر بھی اختلاف ہے, مذہبوں میں بھی اختلاف ہے, عمر کے اندر بھی اختلاف ہے کہ نہیں جناب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہے تو دوسرا کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. بہت ساری سائنٹیفک تھیوریز ہیں, بہت ساری جناب لاجیکلی باتیں ہیں, قوموں کے کلچر ہیں, اختلاف ہے لوگوں میں, کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں. مگر میں جس تھیوری ہے, جس حقیقت کی بات کر رہا ہوں, دنیا کا ہر مذہب اس کو مانتا ہے, دنیا کا ہر رہنے والا شخص جس کے اندر عقل ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے. یہ وہ ریئلٹی ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا. وہ ایسی کون سی ریئلٹی, واقعی چندی چیزیں ہیں.
دنیا میں شاید گنتی کی چیزیں ہوں گی جس سے پوری دنیا کے لوگ متفق ہوں کہ ہاں یہ درست ہے، یہ کنفرم ہے، یہ ہونا ہے۔ انہی میں سے ایک تھیوری کی بات کر رہا ہوں، انہی میں سے حقیقت کی بات کرنے جا رہا ہوں، مگر ایسی مسلم، ایسی کنفرم حقیقت ہوتے ہوئے بھی اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس کے بارے میں تیاری کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ایسی کون سی تھیوری ہے، ایسی کون سی حقیقت ہے، بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنا، اس واقعے کے ذریعے ہم اس ٹاپک تک بھی پہنچ جائیں گے اور مزید ریئلائزیشن آسان ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن ابو نوح رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے مسجد نبوی شریف میں ایک بوڑھے میاں کو دیکھا، وہ مسجد کی صفائی کرتے تھے اور دن رات مسجد میں رہتے تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ بوڑھے میاں جو ہیں یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے صاحب اولاد ہیں۔ اللہ پاک نے مال بھی بڑا عطا کیا، لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر بس مسجد کے ہو کر بیٹھ گئے، صبح و شام مسجد میں پڑے رہتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، بس عبادت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابو نوح رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے جب لوگوں کی یہ باتیں سنی تو میں نے کہا کچھ تو ہے اسپیشل، جس کے بعد اتنا مال ہو، اتنی بڑی فیملی ہو، یہ مسجد میں زیادہ ٹائم کیوں گزارتے ہیں؟ تو میں ان کو میں واچ کرنے لگا، ان کو فالو کرنے لگا کہ کچھ راز کی بات، سیکھنے کی بات پتہ چلی۔ تو پھر رات کا جب پچھلا پہر ہوا، لاسٹ آخری پہر تہجد کے وقت آیا، میں نے دیکھا کہ یہ مسجد سے نکلے اور جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اور یقین کریں کمال کا قبرستان، آپ یقین کریں، مطلب جنہوں نے دیکھا ہے وہ میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، جنہوں نے نہیں دیکھا میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جمعرات کی رات ہے ہم سب کو مدینے کی یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے جس کو دیکھ کر ڈر نہیں لگتا، مرنے کا جی چاہتا ہے۔ ہاں، دنیا کے کسی قبرستان میں جاؤ نا ڈر لگتا ہے کہ یار ایسی قبریں ٹوٹی پھوٹی، واللہ جنت البقیع کا قبرستان دیکھو تو بندے کو جی چاہتا ہے یا اللہ ادھر ہی موت دے دے، یہی دفن کرتا۔ میں کبھی موقع ملا چلیں اشارہ سے بات کر دیتا ہوں، ورنہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میری ایک بار جنت البقیع کے گولکن سے ملاقات ہوئی، ایسی ایسی باتیں مجھے بتائی انہوں نے، کتنی دیر تک تو روتا ہی رہا۔ اور دو باتیں بتا دیتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ وہ مجھے ملے اور بڑی اچھی محبت والی ملاقات ہوئی۔ تو میں نے کہا یار کچھ تو بتاؤ جنت البقیع کے بارے میں، ایسا کیا ہے؟ آپ تو سنتے ہیں، آپ تو قبروں میں قبر کھودتے ہیں، آپ تو جنت البقیع میں ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں عبدالعزیز بھائی پہلے بتائیں آپ کو میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے؟ میں نے کہا خوشبو تو بڑی آ رہی ہے، کون سا عطر لگایا ہے؟ کہتے ہیں بندہ میں نے کوئی عطر نہیں لگایا، یہ بقیع کی خوشبو ہے، جنت البقیع کی مٹی کی خوشبو ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی قبرستان اٹھا لیں، میں نے بھی غور کیا، وہاں آپ کو کیڑے مکوڑے بہت سارے جانور ملتے ہیں نا، مردے دفن ہو رہے ہیں، اور قبرستان میں تو صفائی نہیں ہوتی، تو آپ کو کیڑے، جنت البقیع میں ایک کیڑا نہیں ہے۔ یعنی میں آپ کو روحانیت والی باتیں نہیں بتا رہا، روحانیت تو اندر کیا کیا ہوگا وہ تو اللہ جانے، اس کا حبیب جانے، اس کی کیسی کرم نوازیاں ہیں، میں تو جو نظر سے آنے والی چیزیں بتا رہا ہوں۔ کہتا ہوں جب قبر کھودتے ہیں نا عبدالعزیز بھائی، کئی بار ایسا ہوا کہ قبر کھودتے کھودتے ایسی ٹھنڈی ہوا آتی ہے کہ میں قبر کے اندر لیٹ کے خود ہی سو جاتا۔ کبھی گھوڑکن کو قبر میں سوتے دیکھا ہے؟ ایسی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، میں سکون اتنا ہوتا ہے، میں کام کرتے کرتے ادھر ہی لیٹ جاتا ہوں قبر کے اندر، نیند بھی آ جاتی ہے۔ میں نے تو اس کے ہاتھ چومے اور آپ ہی دعا کر دیں کہ ابھی جنت البقیع نصیب ہو۔ کمال کا قبرستان، اور کیوں ہے پتہ ہے کمال کا؟ ایک تو اس قبرستان میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں، ہر صحابی نبی جنتی کی قبر کیسی ہوتی ہے؟ مطلب جنت کا باب ہوتی ہے، حدیث پاک ہے نا، یا تو جنت کا باب ہوتی ہے قبر یا دوزخ کا گھڑا، تو سارے صحابہ کی قبر تو ہو گئی جنت کا باب۔ جس قبرستان میں 10,000 جنت کے باب ہوں، آپ سوچو نا اس قبرستان میں جو گیا، ایسے نہیں کہتے اعلیٰ حضرت، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جا آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ مدینے میں مرنے کے حوالے سے، ہاں اس میں جنت البقیع کی تو برکت ہے ہی ہے۔ سنو میرے آقا کا کیا وعدہ ہے، نبی پاک نے انکریج کیا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔
مدینے میں مرنے کی تمنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، عشق رسول کا تقاضا ہے. اور اس حدیث کی شرح میں پتہ علماء نے کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی اس حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے نا تو وہ اپنا بڑھاپا مدینے میں گزارے اور پھر بغیر کسی ضرورت مدینہ پاک سے باہر نہ نکلے. میں آج ہی کی بس آپ تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، میرے موبائل پہ ایک میسج ہے، 1 گھنٹہ پہلے مجھے ایک میسج آیا مدینہ منورہ سے. دیکھیے موضوع مجھے نہیں پتا تھا یہ چھڑ جائے گا، لیکن 1 گھنٹہ پہلے مجھے میسج آیا ہمارے لاہور کے اسلامی بھائیوں مدینہ پاک میں. انہوں نے کہا آج مجھے کسی نے بتایا کہ ایک خاتون ہیں جو پاکستان سے گئی ہیں، وہاں پر 32 سال ہو گئے ہیں وہ مدینے سے باہر نہیں نکل رہی ہیں. کہتی ہے باہر نہیں نکلوں گی کہیں باہر موت نہ آ جائے، مجھے مدینے میں مرنا ہے. اور ایسے کئی مدینے کے رہنے والوں کو جانتا ہوں تو نہیں جاتے، مکے بھی نہیں جاتے. ایک بار حج کر لیا انہوں نے، کہتے فرض ادا ہو گیا ہے، اب مدینہ نہیں چھوڑنا ہے. آقا نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں. نصیب والوں کو ملتا، مرنا تو ہے ہی. اللہ کرے مدینے کی جنت البقیع مل جائے. جمعرات کی رات ہے، زور سے کہہ دو آمین. کس کی آمین کے صدقے سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے. کچھ موت وہ ہوتی ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں ہمارے ساتھی تھے، ان کی والدہ کی یا والد کا انتقال ہوا مدینہ شریف میں اور جنت البقیع میں مدفن. میں ان سے ملنے گیا، میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ سے تعزیت کروں یا مبارکباد پیش کروں. یعنی ایسی بھی موتیں ہیں جس پر افسوس ہی نہیں ہوتا کہ مطلب یہ تو ارمان تھا نا، یہ تو زندگی بھر مانگا ہے. یا اللہ ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی، سبحان اللہ موت مل جائے، اور کیا چاہیے؟ مرنا تو ہم سب نے ہیں، مگر یہ موت ایسی ہوتی ہے جس کی تمنا ہوتی ہے. بہرحال وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھے، وہ جنت البقیع میں گئے. رات کا آخری پہر تھا، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے لگے. ساری رات نماز پڑھتے رہے. فجر کا وقت شروع ہوا تو انہوں نے ایک دعا کی. اللہ کی بارگاہ درس کرتے ہیں اللہم انک ارسلت الی ولم تأذن لی فإن كنت قد رضیتنی فأذن لی وإن لم ترضنی فوفقنی لما یرضیک فوفقنی لما یرضیک. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ پاک تو نے میری طرف اپنا قاصد بھیجا مگر یہ نہ بتایا کہ تم مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. اے مالک کریم اگر تم مجھ سے راضی ہے تو مجھے بتا دے، اگر راضی نہیں ہے تو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بوڑھے میاں دعا مانگ رہے تھے، اتنے میں ایک بکری یا کچھ جیسا کوئی جانور آیا. بوڑھے میاں نے اس کی جانور کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کا دودھ بھی پیا، اس کو برکت کی دعا دی اور واپس مسجد نبوی شریف پہ آ گئے. حضرت عبداللہ بن نوح رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں 3 راتوں تک دیکھتا رہا، روز یہی کرتے تھے. تہجد کے وقت چلے جاتے جنت البقیع میں، وہاں نمازیں پڑھتے، دعائیں کرتے، پھر واپس آتے. 3 دن بعد میں نے حضرت کو روک لیا. میں نے کہا حضرت 3 دن سے آپ کو چیک کر رہا ہوں، آپ دعا کرتے ہیں، دعا میں کہتے ہیں یا اللہ تو نے اپنا قاصد میرے پاس بھیجا. اللہ نے کون سا قاصد بھیجا ہے؟ قاصد کہتے ہیں میسنجر، پیغام لانے والا. اللہ نے آپ کے پاس کون سا پیغام بھیجا ہے؟ بوڑھے میاں نے کہا ایک دن میں آئینہ دیکھ رہا تھا، میں نے اپنی داڑھی میں ایک سفید بال دیکھا، بس میں نے جان لیا کہ اللہ کی طرف سے موت کا قاصد میرے پاس آ گیا. بس اللہ اکبر. یہ اللہ والوں کی شان تھی کہ موت کو کیسے یاد کرتے تھے. اور یہ روایتوں میں آتا ہے یہ سفید بال ہونا ہے نا، کالے بالوں کے بعد سفید بال کا ہو جانا، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جانا، کمر کا تھوڑا سا جھک جانا، اعضاء کا کمزور ہو جانا، طاقت کا کم ہو جانا، یہ سب اللہ کی طرف سے ریمائنڈرز ہیں. یہ قاصد ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جانے کا وقت آنے والا ہے. مگر کیا ہم میں سے ہم لوگ اس بات کا احساس کرتے ہیں؟ میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ ایک حقیقت جس کو تمام مذاہب، تمام نیشنلٹیز، تمام لوگ مانتے ہیں جو ہونی ہے، وہ ایک ایسی متفقہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے کہ موت آ کر رہے گی. دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہم مریں گے نہیں، کوئی سائنسدان نہیں کہتا ہم نہیں مریں گے. سب مانتے ہیں کہ there is a day، ایک وقت آنا ہے، سب نے جانا ہے. مگر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس پر ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں، ابھی آج اچانک ہمارا پلان بن جائے کہ یار اسلام آباد جانا ہے، صرف سوچا ہے یار اسلام آباد کسی کام سے جانا ہے. کل سے اسلام آباد کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں گے دوستوں نے. یار اسلام آباد کا موسم کیسا ہوگا، کون سی ٹرین میں جاؤں، جہاز کی ٹکٹ کتنے کی ہے، ہوٹل کون سا رکھوں، یار سردی کتنی ہے. ابھی سوچا ہے، ڈسکشن شروع. ترکی جانا ہے،
ترکی کے لیے بات شروع، یورپ جانا ہے یورپ کے لیے بات شروع، جدھر جانا ہے اس کی ابھی پلان ہے، ٹکٹ بک نہیں کی ہے، سوچتے ہی بات چیت شروع۔ سب کو پتہ ہے مرنا ہے، بات کیوں نہیں کرتے؟ ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ یار مرنے کے بعد کیا ہوگا، موت کے وقت کیا ہوگا، نزا کی سختی کیسی ہوگی، قبر میں اکیلا جاؤں گا، قبر جنت کا باغ ہوگی، دوزخ کا گھڑا ہوگی، سانپ اور بچھو تو نہیں آ جائیں گے؟ Nobody want to talk about it۔ کوئی بات نہیں کرتا ہے کہ کبھی دوستوں میں بیٹھے یار تم پتہ نہیں اسلام آباد جاؤ گے نہیں جاؤ گے، مگر ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی مر جاؤ، موت پر کیوں بات نہیں کرتے؟ اب سمجھے میری بات کو، یہ ایسی حقیقت ہے بچہ بچہ جانتا ہے، بات نہیں کرتا۔ اچھا بات کرو تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ اچھا ہم دعوت اسلامی والے اگر بیان کرتے ہیں نا موت کے موضوع پر، کہتے ہیں یہ بہت ڈراتے ہیں، دعوت اسلامی والے بڑی قبر کی بات کرتے ہیں، چلو بھائی ہم بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ مرنے سے بچ جاؤ گے، ہم بات نہیں کرتے کہ آپ موت سے بچ جاؤ گے، نہیں بچ سکو گے، سب نے مرنا ہے، کیوں نہ بات کی جائے، کیوں نہ تیاری کی جائے؟ اللہ کے ولی تو سفید بال دیکھ کر روز اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو نے قاصد تو بھیج دیا، یہ بھی بتا دے راضی ہے کہ راضی نہیں ہے۔ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے، سنیے، گھر میں اس نے موت کی یاد کے لیے تابوت رکھا ہوا تھا اور روز اس تابوت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرتا تھا۔ ایک دن آئینے میں چہرہ دیکھا تو داڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا، تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تابوت لے جاؤ، اب مجھے موت کو یاد کرنے کے لیے یہ داڑھی میں سفید بال ہی کافی ہے، یاد دلاتا رہے گا کہ میری موت کا وقت آنے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، مگر آج ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، داڑھی کے بال سفید ہونا تو پتہ نہیں کتنوں کے سفید ہو گئے، پورے بال سفید ہو گئے، کچھ کلر لگا کر چھپاتے ہیں، کچھ مہندی لگا کے چھپا دیتے ہیں، لیکن پتہ تو ہے نا کہ میری موت کا وقت آنے والا ہے۔ زندگی گزر رہی ہے، برتھ ڈے بڑی شوق سے لوگ مناتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کبھی سوچا کہ یہ میں نہیں کہتا ناجائز ہے، جائز طریقے سے منائے ٹھیک ہے، لیکن اگر عقل ہونا زندگی کا ایک سال تو گیا ہے، اگر میں 40 سال اللہ کی بارگاہ سے لکھوا کر لایا تو میرا ایک سال چلا گیا نا۔ خوشی بنانی چاہیے، عبرت کرنی چاہیے کہ لمحہ بلمحہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، تو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اس بارے میں بات ہی نہیں کرتا ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ آج جنازے، غسل، میت کی تدفین کے وقت بھی لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ قبرستان کا ماحول پہلے کا زمانہ تھا کہ کسی کی میت قبر جب میت میں جائے نا جنازے میں تو یہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا رشتہ دار کون ہے، سارے رو رہے ہوتے تھے منہ چھپا کر، رومال رکھ کے، اس لیے نہیں کہ سب کو میت سے بڑا پیار ہوتا تھا، اس لیے کہ لوگوں کو اپنی موت یاد آتی تھی، آج یہ چلا گیا ہے کل میری باری ہے، آج اس کو قبر میں اتار رہے ہیں کل مجھے اتاریں گے، آج اس کو کاندھے پر لے کے جا رہا ہوں کل میری باری مجھے کوئی کاندھے پر لے کے جائے گا۔ ارے کبھی غسل میت دیتے وقت، کفن پہناتے وقت خیال آیا کہ میری باری آنے والی ہے؟ کیوں نہیں سوچتے، کیوں یہ خیال نہیں کرتے میرے پیارے اسلامی بھائی؟ وہ تو سفید بال داڑھی کا دیکھ کر سمجھ جاتے کہ موت کا قاصد آ گیا ہے، مگر آج ہم تو جنازے دیکھ کر بھی احساس نہیں کرتے۔ آج ہم اس